علیکم فرسٹ ایئر. آج ہم اردو کی بک کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے حمد سے. ہم چونکہ حفیظ طیب نے لکھی ہے. حفیظ طیب کا اصل نام عبدالحفیظ منہاس ہے، مگر ان کا قلمی نام حفیظ طیب ہے. اسی نام سے معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے. ان کا آبائی وطن جو ہے تحصیل وزیر آباد کا ایک نواحی قصبہ احمد نگر ہے. آپ کے والد حاجی چراغ دین منہاس ایک بڑے نیکوکار معلم اور امام و خطیب کے طور پہ جانے جاتے تھے. حفیظ طیب نے عربی فارسی کی بنیادی تعلیم اپنے والد سے اور مڈل تک کی تعلیم اپنے قصبے کے مڈل اسکول سے حاصل کی، اور پھر میٹرک ذمہ دار ہائی اسکول گجرات سے پاس کرنے کے بعد ذمہ دار کالج گجرات میں انجینئرنگ کلاس میں داخلہ لیا. ٹھیک ہے. حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں، پہلے انہیں غزل کی، جب انہوں نے شاعری شروع کی تو غزل کی تھی، پھر اس کے بعد یہ نعت کی طرف آ گئے، نعت کی طرف. آج ہم اس کا خلاصہ ڈسکس کریں گے. خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے پوری دنیا خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہیں. یہ اس کا سورج، چاند، ستارے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. ساری دنیا اسی کی بقا کا ڈنکا بج رہا ہے. ساری دنیا بقا ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے. پہاڑ اس کی شان و جلالت کی عکاسی کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ذات ہے. پھر کائنات کی ہر جگہ اس کی قدرت کے کرشمے یہاں ہیں. دنیا کی ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے رات کا آنا جانا، آسمان پہ ستارے نکلنا، پھولوں کا کھلنا، بیج سے درخت بننا، کہکشاؤں کے ستارے، آسمان کے ستارے، باد صبا کے نغمے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کے نغمے، صبح کی روشنی اسی کی نشانیاں ہیں. صد پہ موتی بننے کا عمل اسی کے، کیسے وہ سپی کے اندر ایک موتی بنتا ہے، یہ اسی کے کرم کا مرہون منت ہے. اس کی وفا و مہربانی سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے. دنیا میں ہر چیز اسی کی حمد و ثنا، چرند پرند ہر کوئی اللہ کی تصویر بیان کرنے میں لگا ہوا ہے. ہر دل میں اس کی طلب موجزن ہے. ہر کوئی اللہ کی طلب کر رہا ہے کہ مطلب ہم اللہ پاک ہمیں خدا مل جائے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کی محبت مل جائے. شاعر کی شعلہ نوازی اسی کی یاد کی وجہ سے ہے. یہ تھی ہمارا آج کا خلاصہ، جو کہ ہمیں 10 نمبر کا 5 نمبر کا آئے گا پیپر میں. اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی.